اشر صرف 8 سال کا ایک معصوم سا بچہ تھا۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی۔ کھلونے، ماں کی لوریاں، باپ کی کہانیاں اور تکیا کے نیچے چھپا ہوا پسندیدہ ہیرو۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ ایک رات اس کی یہ ننھی سی دنیا ایک ایسے مہمان سے ملنے والی تھی جو انسان کی دنیا سے نہیں تھا۔ یہ ایک سرد اور خاموش رات تھی۔ باہر دھند چھائی ہوئی تھی۔ ماں نے اشر کو پیار کیا، کہانی سنائی اور لائٹ بند کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اشر آہستہ آہستہ نیند میں ڈوب رہا تھا کہ اچانک اس کے بستر کے نیچے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ اشر، اشر، جاگو اشر۔ اشر نے آنکھیں کھولی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن آواز دوبارہ آئی، اس بار کچھ زیادہ قریب سے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اشر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ اچانک کمرے کی کھڑکی خود بخود کھلی اور سرد ہوا اندر داخل ہوئی۔ ہوا کے ساتھ ایک کالا دھوئیں کا گولا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دھواں ایک جگہ رک گیا اور آہستہ آہستہ اس میں سے ایک مخلوق ظاہر ہوئی۔ قد میں چھوٹا سا، لیکن چہرہ ایسا جیسے سینکڑوں سال پرانی کوئی روح ہو۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں انگلیاں لمبی اور نوکیلی تھیں۔ میں جن ہوں، اس نے اپنی بھاری اور گونجتی آواز میں کہا۔ اشر نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے وہ کھلونا چرایا تھا جو ہماری دنیا سے آیا تھا، وہ سپر ہیرو جس سے تم کھیلتے ہو، وہ دراصل ہمارے عالم سے تھا اور اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اشر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تکیے کے نیچے سے اپنے کھلونا نکال کر دیکھنے لگا۔ وہی نیلے کپڑوں میں لپٹا سپر ہیرو جو اسے کچھ دن پہلے گھر کے قریب کھنڈر رات سے ملا تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں تھا، جن نے کہا، یہ ایک دروازہ تھا ہماری دنیا کے لیے۔ اشر نے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے صرف ایک کھلونا اٹھایا تھا۔ نہیں، تم نے ایک مہر توڑی ہے اور اب تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ پھر جن نے اپنے ہاتھ سے ایک چمکتا ہوا دروازہ کھولا جو ہوا میں معلق تھا، جیسے خلا میں ایک دروازہ ہو۔ دروازے کے اس پار دھند تاریخی اور ان گنت سرخ آنکھیں جو اشر کو گھور رہی تھیں۔ چلو اشر، اب دیر ہو رہی ہے، جن نے کہا۔ اشر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے ماں کو پکارا مگر آواز اس کے گلے میں رک گئی۔ اس کے پاؤں زمین سے اکھڑنے لگے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں اندر آئی۔ انہوں نے اشر کو کھڑکی کے پاس ہوا میں معلق دیکھا۔ وہ فوراً دعائیں پڑھنے لگی زور زور سے اور پھونک ماری۔ اللہ اکبر! ماں کی آواز گونجی۔ ایک تیز چیخ کی آواز آئی۔ جن نے اشر کو چھوڑ دیا اور ہوا میں گھومتے ہوئے دروازے کے پار غائب ہو گیا۔ دروازہ بند ہو گیا اور کمرے میں پھر سے خاموشی ہو گئی۔ اشر فرش پر گر گیا۔ ماں نے اسے اٹھایا اور اس کا ماتھا چوما۔ تم نے خواب دیکھا ہے بیٹا، انہوں نے کہا، مگر اشر جانتا تھا یہ خواب نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پر جلا ہوا نشان تھا۔ اس کے بعد اشر جب بھی سونے لگتا تو وہ کھلونے کو دیکھ کر ڈر جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کھلونا دراصل ایک دروازہ ہے اور رات کے مسافر کسی بھی رات دوبارہ لوٹ سکتے ہیں۔